والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. یہ حدیث آپ کے سامنے جو ابھی پڑھی گئی ہے یہ مسلم کی روایت ہے. الفاظ مسلم میں یہ الفاظ جو ہے مسلم میں آئے ہیں. ویسے یہ حدیث سنت کی تقریباً تمام کتابوں میں پائی جاتی ہے. مختلف راویوں سے یہ حدیث مروی ہے. تقریباً 6 صحابہ کرام سے یہ حدیث آئی ہے. یہاں جس راوی سے یہ حدیث آئی ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے. اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ خلیفہ ثانی، اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا. تو یہ حضرت عمر سے مروی حدیث ہے. یہ مشہور حدیث ہے. ویسے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ 6 صحابہ سے تقریباً حدیث مروی ہے اور سنت کی اکثر کتابوں میں حدیث پائی جاتی ہے. اس حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس میں خلاصے میں آپ یہ سمجھیے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں انسانی شکل میں اور آپ سے چند سوالات کرتے ہیں. آپ سے اسلام کے تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے. پھر آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ شہادتین کا اقرار کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، روزہ رکھے، حج بیت اللہ کا حج کرے اگر استطاعت ہو. اسی طرح ایمان کے متعلق آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ جو ہے اس کا جواب دیتے ہیں. اس میں حضرت جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں اور آخر میں جب جواب مکمل ہوتا ہے تو کہتے ہیں صدقت، آپ نے سچ کہا. اس پر جو صحابہ کرام بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا ہے کہ ایک آدمی غیر معروف اجنبی ہے جس کو ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، وہ سوال بھی کر رہا ہے، خود تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا. تو ایک طریقے سے حیرانی ہوتی ہے. جب حضرت جبریل اپنا سوال مکمل کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوابات مکمل ہو جاتے ہیں تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پتہ ہے یہ کون تھے؟ یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام. اس حدیث کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں کیونکہ حضرت جبریل خود انسانی شکل میں آ کر سوال جواب کرتے ہیں. تو اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے. اس حدیث کی بڑی اہمیت ہے. آپ نے جیسے کہ ابھی سنا کہ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں دین سکھائے. گویا کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس حدیث میں ایسے امور آ گئے ہیں جو تقریباً دین کا خلاصہ، تمام دینی تعلیمات کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے. ایک آدمی بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں پڑھ کے دین حاصل کرتا ہے
لیکن اس کا خلاصہ اگر چاہیے تو اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ ایک حدیث کے اندر تھوڑی سی طویل ضرور ہے، لیکن اس حدیث کے اندر تقریباً تمام تعلیمات دین کا خلاصہ موجود ہے۔ اسی لیے شارحین حدیث نے اس حدیث کو ام السنہ قرار دیا کہ یہ حدیث کی ماں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کا دروازہ ہے یہ، اگر یہ حدیث آدمی پڑھ لیتا ہے تو تقریباً احادیث کے متعلق احادیث کے اندر اسلام کی جو تعلیمات بتائی گئی ہیں اس کا ایک خلاصہ ذہن میں آتا ہے۔ اسی لیے اس کو ام السنہ بھی کہا جاتا ہے۔ امام قرطبی وغیرہ نے جو ہے اس کو ذکر کیا کہ یہ حدیث ام السنہ ہے۔ جس طرح کے قرآن کے لیے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا گیا، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کیوں؟ تو سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اگر آپ اس کو اس کے معنی کے ساتھ، اس کے مطلب کے ساتھ اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو تقریباً قرآن کا ایک آئینہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، پوری قرآن کی ایک جھلک آپ کے سامنے آ جاتی ہے، قرآن کا ایک تصور آ جاتا ہے کہ پورے قرآن میں کیا ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر تقریباً پورے دین کا خلاصہ موجود ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ ذات یوم، ایک مرتبہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، کہ اچانک ایک آدمی نمودار ہوا جس کے کپڑے انتہائی سفید صاف ستھرے تھے، شدید سواد الشعر، بال کالے تھے، انتہائی کالے تھے۔ دوسری روایت میں آیا کہ شدید سواد اللحیتی، داڑھی جو ہے انتہائی کالی تھی۔ تو بال سے مراد اس حدیث میں گویا کہ دوسرے حدیث سے اس کی تخصیص ہو گئی کہ داڑھی مراد ہے، یہ بال مراد نہیں ہے، کیونکہ اکثر عربوں کا رواج یہ تھا کہ بال کو ڈھکتے تھے، اوپر پگڑی باندھتے تھے، امامہ وغیرہ، تو اس سے ڈھک لیتے تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، یہ آدمی اچانک جو آیا اور جس کی یہ حالت تھی، لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر سفر کے کوئی اثرات نہیں تھے، سفر کے آثار نہیں تھے، یعنی ایک آدمی ہے انتہائی سفید صاف ستھرے کپڑے کے اندر ہے، کوئی ہم میں سے اس کو جانتا نہیں ہے، لیکن سفر کے بھی آثار نہیں، تو بھئی کہاں سے آ گیا؟ جب باہر سے لوگ آتا ہے عام طور پہ تو کیا ہوتا ہے، گرد و غبار لگا ہوتا ہے کہ نہیں، کپڑے وغیرہ تھوڑے سے جو ہے گندے ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی حالت عجیب تھی کہ نہ کوئی ان کو جانتا تھا، لیکن ان کے بال ایک دم صاف ستھرے، کپڑے صاف ستھرے، لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی ان کو جانتا نہیں تھا، یعنی ایک اجنبی آدمی تھا، لیکن ان کی یہ حالت تھی۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آئے مجلس کے اندر اور اللہ کے رسول کے قریب آ کے بیٹھ گئے۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، انہوں نے اپنے گھٹنوں کو آپ کے گھٹنوں کے اوپر رکھا، اپنے گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے قریب کیا۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنی ہتھیلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیا۔ تو اس کے دو معنی بتائے گئے کہ اصل میں فخذہ کا لفظ ہے، تو شارحین نے اس کا معنی ایک یہ بتایا کہ انہوں نے اپنی ہتھیلیاں خود اپنی رانوں پر رکھ لی، لیکن چونکہ دوسری روایت میں نسائی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر انہوں نے اپنی ہتھیلیاں رکھی، تو اس سے جو اس حدیث کی تخصیص ہو گئی۔ تو گویا کہ یہ کیفیت بیان ہے کہ ایک آدمی آیا اور سیدھے سامنے آ کے اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ گیا، بیٹھنے کی کیفیت کیا تھی؟ جس طرح تشہد میں نمازی بیٹھتا ہے اسی کیفیت کے ساتھ بعد میں بیٹھ گیا۔ تو اسے استدلال کیا گیا کہ انسان ایک طالب علم، اور ہر مسلمان کیا ہوتا ہے زندگی کے آخری لمحے تک وہ طالب علم ہوتا ہے، علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے، لکھنا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے لیے لکھنا پڑھنا ایک الگ چیز ہے، لیکن علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا
یہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ چیز اہم ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا ایک ادب بتایا گیا کہ استاد کے سامنے آدمی آ کے تشہد کی کیفیت میں بیٹھ جائے، یہ انتہائی تواضع کی کیفیت۔ جب آدمی اس حالت میں بیٹھ جاتا ہے تو گویا کہ ایک طرح سے قریب بھی ہو گیا اور ایک تواضع کی کیفیت ہے۔ تو استاد معلم کا احترام اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، جب وہ آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے متعلق مطلب۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کرو اگر استطاعت ہو۔ تو اس کے اندر آپ نے اسلام کی تعریف کرتے ہوئے 5 چیزوں کا ذکر کیا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، دوسری روایت میں حضرت ابن عباس کی جو روایت ہے اس میں اسلام کا لغوی معنی بتلایا گیا اور یہ 5 چیزوں کا ذکر وہاں ہے۔ لغوی معنی اسلام کا استسلام ہے، یعنی کسی کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، کسی کے تابع کر دینا، اپنے آپ کو پورے طور پہ کسی کے آنڈر میں دے دینا، کسی کی تابع داری میں دے دینا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ گویا کہ ایک مسلمان اپنی تابع داری اللہ کے لیے خاص کر دیتا ہے، اپنا پورا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، ان کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا لغوی معنی ہے۔ یہاں پہ 5 چیزیں بتلائی گئی کہ شہادتین کا اقرار کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس لفظ کے اندر 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، لا الہ الا اللہ، یعنی اس جملے میں 2 حصہ ہیں۔ ایک یہ کہ معبودان باطلہ کا انکار کرے، اس بات کا انکار کرے کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا ہے، دنیا میں جتنے بھی معبود پائے جاتے ہیں سب کا انکار۔ اور دوسرے حصے میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے عبادت ہے، کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ صرف انکار کافی نہیں ہے بلکہ اس بات بھی کرنا ہے۔ آپ نے ایک طرف انکار کیا کہ دنیا جہان کے جو معبود ہیں سب باطل ہیں، لیکن ایک طرف اقرار کرنا ہوگا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عبادت کے لائق ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس بات کا اقرار، دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونی چاہیے کہ آپ انکار بھی کریں اور اقرار بھی کریں، انکار کریں معبودان باطلہ کا اور اس بات کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا، اس کی وحدانیت کا۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، شہادتین میں دوسرا حصہ کیا، اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کرنا۔ اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا ہم اقرار کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی طرف اللہ کی جانب سے دین اترا ہے، اس کو ہم اس پر یقین کریں، اس پر یہ ہم سمجھیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ آخری رسول ہیں، اس کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا۔ اس بات کا ہم اقرار کریں کہ اللہ کے رسول نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بشر نہیں تھے، تو یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس بات کا ہمیں اقرار کرنا ہے۔ شہادتین کے اقرار کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں، بندگی کے جتنے بھی کام ہیں، بلکہ
ایک مسلمان کا ہر لمحہ، ہر کام، ہر بات، تمام کے تمام وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر کرتا ہے تو وہ عبادت میں داخل ہے، وہ عبادت میں داخل ہے۔ اور اس کے لیے عبادت کی مقبولیت کے لیے دو چیزیں شرط ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں، ہم عبادت کے جو بھی کام کریں اس میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہے، اخلاص کے ساتھ کوئی کام کریں، وہی کام کیا ہے قبول کیا جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی بھی کام جب ہم دین کا کام کرتے ہیں، عبادت کا کام کرتے ہیں تو وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب تک کوئی کام، دین کا کوئی کام سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ کام اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ اگر کسی کام میں ذرہ برابر بھی شرک پایا جاتا ہے تو وہ کام مقبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی کام بھلائی اچھا کام لگتا ہو، دیکھنے کے لیے اچھا کام ہو، لیکن اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے عید الاضحیٰ کے دن عید سے پہلے قربانی کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا شاۃ کا شاۃ لحم، تمہاری بکری گوشت کی بکری، یعنی کھانے کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن قربانی نہیں۔ انہوں نے کس مقصد سے ادا کیا تھا؟ قربانی کے مقصد سے، نیک مقصد تھا، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہوا، اس لیے وہ مقبول نہیں ہوا، اور اس لیے وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مسجد میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک جماعت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کنکریاں ہیں، اور ایک شخص اس میں سے لوگوں کو کہتا ہے کہ 100 مرتبہ تکبیر کہو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، اور 100 مرتبہ تسبیح کہو، اور اس کو وہ کنکریوں پہ گنتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو سخت غصہ آیا اور انہوں نے لوگوں کو ڈانٹا اور کہا کہ صحابہ کرام کی بڑی تعداد موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپڑے تھے ابھی تک پھٹے نہیں ہیں، ان کے جو برتن تھے ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، اور تم لوگوں نے دین میں بدعت ایجاد کر لیا۔ تو لوگوں نے جواب دیا کہ اے ابو عبد الرحمن، ہم نے تو اس سے جو ہے خیر کا ارادہ کیا، ہم لوگوں نے اس کو اچھا سمجھ کے کیا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جواب تھا وَهَلْ كُلُّ مَنْ أَرَادَ الْخَيْرَ يُدْرِكُهُ، کہ ہر وہ آدمی جو خیر کا ارادہ کر لیتا ہے کیا وہ خیر کو پا لیتا ہے؟ یعنی نہیں پاتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سنت کے مطابق ہو۔ آپ اس واقعے کے اندر آپ سمجھیے کہ ایک آدمی تسبیح بیان کر رہا ہے، تکبیر کر رہا ہے، یہ تو مطلوب ہے شریعت ہے کہ نہیں؟ آپ کسی بھی وقت اللہ کی تکبیر کریں، تحمید کریں، تسبیح کریں، یہ مطلوب ہے اور اس پہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن یہ جو کیفیت ہے، یہ جمع ہو کر کلفیوں پہ جو گننے کی کیفیت ہے، اس پہ صحابی رسول نے ڈانٹا، گویا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں تھا، لیکن وہ کام تو بذات خود صحیح تھا، کام کیا بذات خود صحیح تھا۔ اسی لیے یہ بات بتائی گئی کہ کسی بھی عمل کو مقبول ہونے کے لیے دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، کہ وہ اخلاص کے ساتھ، اس میں شرک کا شائبہ نہ ہو، اس میں ریاکاری کا شائبہ نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق۔ ہم اپنے طریقے سے اگر سمجھ لیں مغرب کی 3 رکعت ہے، وہ یہ سمجھے کہ نہیں ہم 4 رکعت پڑھ لیں گے، اچھا کریں گے، تو کیا وہ صحیح کریں؟ صحیح نہیں کریں۔ تو جب تک ہمارا کام سنت کے مطابق نہیں ہوگا، گرچہ ہم اپنے حساب سے صحیح کر رہے ہیں لیکن وہ صحیح نہیں۔ صحیح وہی ہے جو شریعت میں آیا ہے، جو سنت کے مطابق ہے، وہی صحیح ہے۔ اسی لیے اس کی تشریح کرتے ہوئے شارحین نے لکھا کہ رسالت کی تصدیق کرنا، تصدیقہ فیما اخبر و طاعتہ فیما امر و اجتناب ما نہی عنہ، جیسا کہ رسالت کے جو تقاضے ہیں وہ 3 ہیں۔ وہ 3 تقاضے یہ ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو بھی چیز بتلائی ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا، اور دوسری چیز یہ کہ جو بھی چیز ہم تک پہنچی ہے اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کو عملی جامہ پہنانا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو بھی
جن بھی چیزوں سے منع کیا گیا ان چیزوں سے اجتناب کرنا۔ تو بہرحال یہ دین کا سب سے پہلا ستون کیا ہے؟ شہادتین کا اقرار۔ دوسرے نمبر پر کہا گیا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کریں۔ نماز یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھیں، بلکہ کہا گیا کہ نماز قائم کریں۔ قائم کرنے کا مطلب شارحین نے یہ لکھا کہ نماز کو اس کے تمام شروط کے ساتھ، اس کے ارکان و واجبات کے ساتھ مکمل طریقے سے نماز ادا کرنا، اور اسی طریقے سے نماز صرف اپنے آپ ایک آدمی پڑھ لے تو وہ نماز قائم کرنا نہیں ہوگا، بلکہ پورے سماج میں نماز کی جو رسم ہے وہ ادا ہوتی رہے۔ اس کو نماز قائم کرنے سے تعبیر کیا جائے۔ جماعت کے ساتھ سماج کے اندر نماز کیا ہے؟ پابندی سے پڑھی جاتی رہے، اس کو کیا ہے؟ نماز قائم۔ تو اس کے دو معنی عام طور پہ بتائے جاتے ہیں، ایک یہ کہ خود مکمل شرائط کے ساتھ، واجبات و سنن کے ساتھ نماز کو ادا کرے آدمی، اور یہ کہ سماج میں اس کو جو ہے قائم کرے، یہ نماز قائم کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نماز اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ سمجھیے کہ دین میں جتنی بھی عبادتیں ہیں ان میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ ایک آدمی، ایک بچہ جب عبادت کی شروعات کرتا ہے تو سب سے پہلے اسی عبادت سے شروعات کرتا ہے۔ 7 سال کو پہنچ جائے بچہ تو کہا گیا کہ اسے نماز کی طرف بلاؤ، نماز کا حکم دو۔ 10 سال کو پہنچ جائے تو نماز کے لیے تھوڑا سا مار پیٹ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نماز کی اہمیت۔ پھر آخرت میں سب سے پہلا سوال جو عبادت کے تعلق سے ہوگا وہ نماز سے ہوگا۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں بھی جب ایک بچہ ہوش کی منزل میں جاتا ہے، شعور کی منزل میں جاتا ہے، تو نماز سے اس کی عبادت کا آغاز کرایا جاتا ہے، اور آخرت میں بھی سب سے پہلا سوال نماز۔ اب یہ سمجھیے کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ایک آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے تب بھی نماز معاف نہیں، حتیٰ کہ حدیثوں میں آیا کہ اگر استطاعت ہے تو آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، اگر نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھیے، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھیے۔ آپ کے اندر اگر ہوش و حواس باقی ہے تو زندگی کی آخری سانس تک نماز ادا کریں، کسی پہ نماز ساقط نہیں، سوائے ایک پاگل کے اور 7 سال سے کم جو بچہ ہے جس کو ابھی جس کو شعور نہیں آیا، ایسے لوگوں پہ نماز کیا ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو بھی لوگ ہوش حواس رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مرحلے میں ہو، بیماری کے کسی بھی مرحلے میں ہو، اگر ہوش و حواس ہے، بستر پر لیٹے ہوئے اٹھ نہیں سکتے ہیں، بیٹھ نہیں سکتے ہیں، حرکت نہیں کر سکتے، لیکن آپ جان بوجھ رہے ہیں، آپ کو ہوش ہے، تو آپ کو نماز پڑھیں۔ آپ یہ سمجھیے نماز کی اہمیت یہ ہے کہ آدمی جب سفر پہ نکلتا ہے تو آج کا سفر تو آسان ہو گیا، لیکن پہلے زمانے میں کتنا مشکل تھا سفر، اس میں بھی جو ہے نماز نافل۔ جب جنگ کی حالت میں ہوتا ہے آدمی، دشمن آمنے سامنے ہوتا ہے، کسی بھی وقت وار کر سکتا ہے، ایسی حالت میں بھی نماز نافل۔ اس میں بھی نماز کے احکام آئے کہ ایک جماعت نماز ادا کرے گی اور دوسری جماعت وہ دشمنوں سے حفاظت کرے گی۔ پھر وہ جماعت جب نماز مکمل کر لے گی، دوسری جماعت آ کے نماز پڑھے گی اور وہ اس کی حفاظت کرے گی۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ میدان جنگ ہے، دشمنوں سے مقابلہ جاری ہے، کہیں سے بھی وار ہو سکتا ہے، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، تو زندگی کے اور کسی بھی مرحلے میں نماز کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ تو یہ نماز کی جو ہے اہمیت ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ یہ نماز خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر آسمان پہ بلا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا ہے نماز۔ باقی جتنے بھی احکام نازل ہوئے وہ اللہ کی طرف سے نبی کے اوپر جو ہے دنیا میں نازل ہوتے، لیکن نماز جب نماز کا تحفہ دینا ہوا تو اللہ نے اپنے رسول کو اوپر بلایا، آسمان پہ بلایا، اور سب سے عظیم تحفہ، یہ سمجھیے کہ سب سے عظیم جگہ پہ، افضل جگہ پہ بلا کے سب سے افضل تحفہ جو دیا وہ نماز کو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز شروع میں 5 وقت نہیں بلکہ 50 وقت کا نماز فرض کیا، اور واقعہ جانتے ہیں کہ آتے گئے حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، ہم نے جو ہے اس کو
جھیل لیا ہے، تمہاری امت اس کی استطاعت نہیں رکھتی، تو 10 پھر گئے تو 10 کم کیا، پھر گئے تو 10 کم کیا، اس طرح آخر میں 5 وقت کی نماز جو ہے باقی ہے۔ لیکن یہ 5 وقت کی نماز کے 50 وقت کے نماز کے ثواب کے برابر ہے، یعنی گرچہ عدد میں تو کم ہو گئی ہے نماز، لیکن ثواب میں 50 وقت کی نماز کی جو ثواب ہو سکتا ہے وہ ثواب باقی ہے۔ اس میں علماء نے یہ نقطہ نکالا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز والی عبادت کو اتنی زیادہ اہمیت دے رہا ہے کہ اس کو 50 وقت فرض کیا، لیکن وہ اس عبادت سے اللہ کی محبت کی یہ دلیل ہے کہ اللہ جو ہے اس عبادت کو اتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب ایک آدمی نماز کے لیے آتا ہے تو ڈائریکٹ وہ اپنے رب کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے، تعلق میں ہوتا ہے، تو سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ نماز۔ آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے، ان کے تعلق سے آیا ہے کہ وہ دن میں 300 وقت ہے کہ نہیں 300 دفعہ نفل نماز پڑھاتے۔ اسی طرح انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایک بہت بڑے عالم عبد الغنی المقدسی، بہت بڑے عالم، انہوں نے بھی اسی طریقے کو اپنایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم کو اپناتے ہوئے دن میں 300 دفعہ نفل نماز ادا۔ اس نماز کی کتنی اہمیت ہے، اس نماز کی کتنی اہمیت ہے، جس کو ہم لوگ دھڑلے سے آسانی کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں اس کا افسوس بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ نماز ہے۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، دوسرا رکن کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ زکوٰۃ یہ جو مالداروں کے مال میں فرض ہے ان سے لیا جاتا ہے اور غریبوں میں بانٹا جاتا ہے۔ اس کی ایک مقدار شریعت نے بتلائی ہے، اس مقدار کے تحت اگر اس مقدار کو پہنچ جائے تو اس سے ایک متعینہ مال جو ہے لیا جاتا ہے زکوٰۃ کے طور پر اور غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس سے زکوٰۃ سے نہ صرف غریبوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ آدمی کے اندر جو لالچ ہے، بخل کی جو خواہش ہوتی ہے، بخالت ہوتی ہے، ہر آدمی کیا ہوتا ہے مال کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا آدمی نہیں جو مال کو پسند نہیں کرتا، مال بہت زیادہ پسند ہے۔ اس مال کی محبت کو کم کرنے کے لیے زکوٰۃ ایک اہم چیز ہے۔ اسی لیے جو اعرابی دیہاتی شروع میں اسلام کے شروعاتی دور میں اسلام لائے تھے، جب ان سے زکوٰۃ کے لیے لوگ جاتے زکوٰۃ لینے کے لیے تو ان کے نفس سے بڑا شاق ہو سکتا ہے، لیکن ان کے نفس پہ بڑا شاق گزرتا اور سمجھتے کہ یہ جیسے تاوان کے طور پر لے رہے ہیں۔ زکوٰۃ جو مال میں فرض ہے اس کو یہ سمجھتے کہ جیسے جرمانہ ہم سے ادا کیا جاتا ہے، جرمانہ ہم سے لیا جاتا ہے۔ تو اس کو قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا کہ اعراب کی یہ حالت ہے، جب ان سے زکوٰۃ لینے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جیسے جرمانہ کیا جا رہا ہے، تو ناگواری کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً ہمارے مال میں غریبوں کا حق، جو مالدار ہیں اور صاحب نصاب بن جاتے ہیں، اس میں سے انہیں زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ آج کل کٹنی کا موسم، آپ لوگ جو فصل آپ لوگوں کی یہاں ہوتی ہے اس میں آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، زکوٰۃ کے جو احکام ہیں اس کو معلوم کر کے زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ اب یہ سمجھیے کہ زکوٰۃ کتنی اہم چیز ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو امیر بنتا جاتا۔ آج کا نظام دیکھیے کہ امیر بنتا جا رہا ہے اور غریب بنتا جا رہا ہے۔ اگر یہ اسلام کا نظام نہ ہو تو دنیا میں توازن ختم ہو جائے گا، جیسا کہ آج دھیرے دھیرے توازن ختم ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر آپ کے محلے میں مالدار آدمی اگر غریب کو دیتا ہے، اگر کوئی غریب کسی ضرورت کے تحت اس کے پاس کوئی ضرورت ہے اور وہ مالدار اس کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے، یہ سمجھیے کہ وہ غریب کتنا خوش ہوگا، وہ غریب کتنا خوش ہوگا، اس کو دعائیں دے گا، اس کو کیا ہے دعائیں دے گا۔ اگر اس طرح کا نظام پیدا ہو جائے
کہ ضرورت مندوں کو دیکھ کر مالدار اس کی ضرورت کو پورا کر دیا کریں زکوٰۃ کے مال سے، تو کیا چوری ڈکیتی ہوگی؟ چوری پہ اگر قابو پانا ہے، ڈکیتی پہ قابو پانا ہے، تو اپنے سماج میں جو پچھڑے لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کے لیے دست تعاون دراز کیجیے، ان کے ساتھ تعاون کیجیے، تو یقیناً یہ جو ہے چیز ختم ہو جائے، خود بخود چوری ڈکیتی ختم ہو جائے، لوگوں کو ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ سمجھیے کہ وہ غریب جو مالداروں کو دیکھ کر رش کرتا ہے، لالچ میں آ جاتا ہے کہ کتنا مال ہے اس کے پاس، اگر آپ اپنے مال میں سے ان غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ کے لیے کیا وہ دشمنی پیدا نہیں کرے گا، دشمنی اپنے اندر نہیں پالے گا۔ یہ سمجھیے کہ اسلام نے ایک ایسا نظام دیا ہے جس کے تحت ہم ایک اچھے معاشرے کو قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن کتنے لوگ ہم میں سے ہیں جو زکوٰۃ دینے کے قابل بن جاتے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اپنے مال میں اگر نصاب کو پہنچ جائے تو 2.5% جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے۔ اس میں تیسرا رکن جو بتایا گیا ہے وہ رمضان کے روزے ہیں، جو ایک مرتبہ سال میں ایک مرتبہ جو ہے روزے رکھنا ہوتا ہے پورے مہینے کا۔ یہ جو ہے ایک اہم عبادت ہے۔ یہ روزہ آپ جانتے ہیں اس کو کہا گیا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ تمام عبادتوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا، اس کا بدلہ یہ، اس کا ثواب یہ، اس کا ثواب یہ۔ لیکن رمضان کا جو روزہ ہے اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کا بدلہ خود دیتا ہوں، یہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں اس کا بدلہ خود دیتا ہوں۔ تو یہ چوتھا رکن ہے۔ پانچواں رکن جو اسلام کا بتایا گیا اس کے اندر وہ یہ ہے کہ بیت اللہ کا حج کرے اگر استطاعت ہو، سال میں یعنی پوری عمر میں ایک مرتبہ، اپنی زندگی میں ایک بار حج کرنا ضروری ہے اگر وہ استطاعت رکھے، قدرت رکھے۔ کیا مطلب ہے قدرت رکھنے کا؟ قدرت رکھنے کے تقریباً 2 معنی بیان کیے گئے۔ ایک معنی یہ ہے کہ مالی طور پر قدرت رکھتا ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہاں جا کر، مکہ جا کر وہ آ سکتا ہو۔ دوسرا معنی یہ بتلایا گیا کہ وہ صحت کے اعتبار سے فٹ ہو، وہ اتنا بیمار نہ ہو، اتنا بوڑھا نہ ہو کہ وہ نہ جا سکے۔ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ بیمار ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہے، نہیں جا سکتا ہے، تو پھر اس کے اوپر سے حج کیا ہے؟ اس کے اوپر حج واجب نہیں ہے۔ ان استطاعت ہی نہیں، اس لیے شرط لگا دیا کہ استطاعت رکھنے کے بعد۔ تو یہ آپ کے سامنے یہ 5 ارکان جو آئے ہیں، یہ اسلام کے 5 ارکان کیا ہیں؟ شہادتین کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت۔ یہ 5 ارکان۔ کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان۔ یہ اسلام کے ارکان بتلائے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک رکن ایسا ہے کہ اس کو ادا کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں سے کسی رکن کو چھوڑ دیتا ہے یا ضروری نہیں سمجھتا کہ اس کو ادا کرے، عام طور پر ہمارے یہاں بہت سارے ارکان اس میں سے ایسے ہیں جس کو لوگ ادا نہیں کرتے۔ نوجوان ہیں تو رمضان کے روزے نہیں رکھتے، کچھ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، بہت سے لوگ ہیں جو مالدار ہیں لیکن حج نہیں کرتے، ان کے پاس پیسہ ہے، صحت ہے لیکن حج نہیں کرتے۔ اس میں ارکان، یہ جو اس میں سے کوئی بھی رکن اگر ایک مسلمان چھوڑ دیتا ہے، وہ طاقت رکھ رہا ہے، وہ ادا کر سکتا ہے لیکن وہ چھوڑ دیتا ہے، تو یہ سمجھیے کہ اس کا اسلام ختم ہوتا ہے۔ رکن کا مطلب کیا؟ ستون۔ یہ جو آپ کی مسجد ہے اس میں کتنے ستون؟ اگر اس میں سے ستون کو توڑ دیا جائے تو کیا یہ عمارت باقی رہے گی؟ اسی لیے کہا گیا کہ یہ جو 5 چیزیں ہر مسلمان کے اوپر ادا کرنا ضروری ہے، ہر مسلمان اس کو لازماً ادا کرے۔ البتہ دین کے تمام احکام یہی 5 نہیں، دین کے اور بھی تعلیمات ہیں، اور بھی عبادتیں ہیں، اور بھی کام ہیں، لیکن وہ سب کیا مکملات ہیں۔ اس کو آدمی ادا کرے گا اس کا ثواب ملے گا، ادا نہیں کرے گا تو اس کا گناہ ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ مثلا
صدقہ و خیرات کرنا، نفلی صدقہ کرنا، اس کے علاوہ تلاوت قرآن کرنا، اس طرح نیکی کے جو بھی کام ہیں وہ سب مکملات اگر آدمی کرتا ہے تو صحیح ہے۔ اگر بعض چیزیں ہیں جس کو شریعت میں مطلوب ہے نہیں کرتا ہے، بعض جو حرام چیزیں اگر اس کا ارتکاب کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا، لیکن اس سے اس کی مسلمانیت ختم نہیں ہوگی، اس کا اسلام ختم نہیں ہوگا۔ لیکن یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس میں سے کسی کو چھوڑ دے تو اس کا اسلام ختم ہو، اس کا اسلام کیا ہے؟ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ اس کے اندر جو ترتیب بتلائی گئی کہ شہادتین کا اقرار کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کرے، اسی ترتیب کے ساتھ کیا ہے؟ اسی ترتیب کے ساتھ ان تعلیمات کی اہمیت ہے۔ شہادتین کو پہلے اسی لیے لایا گیا کیونکہ شہادتین کے اقرار کے بغیر جتنا بھی کام ہم کریں گے تمام کے تمام کام بیکار ہیں۔ اگر شہادتین کا اقرار نہ ہو تو تمام کام بیکار ہے، اس کے بعد ہی تمام کام جو ہے مقبول ہوں گے۔ تو اسی پر جو ہے آج کے درس کو ختم کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ کل پیش کیا جائے گا، اور اس حدیث کو انشاءاللہ جو باقی حصہ ہے اس کو اگلے دنوں میں جو ختم کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس حدیث کو سنا اور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق دے، دین کا علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرے، ہماری نیکیوں کو قبول کر لے۔ وآخر دعوانا